کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب سفیر انقلاب کا پارٹ 1 ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تالیف تسلیم رضا خان صاحب، ناشر العارف پبلیکیشنز لاہور، تکنیکی معاون البصیرہ ٹرسٹ اسلام آباد، ہاؤس نمبر 299، گلی نمبر 76، G93 اسلام آباد۔ معاون محمد علی ویلفیئر ایسوسیشن، www.drmanaqvi.com۔ انتصاب پاک وفاؤں کے نام جن کا سفر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے تقی حیدر تک جاری رہا۔ فہرست عرض ناشر صفحہ نمبر 7، پیش لفظ دل یہ کہتا تھا کہ فریاد لبوں تک پہنچے، صفحہ نمبر 9۔ سفیر انقلاب کا خاندانی پس منظر، صفحہ نمبر 21۔ آغوش مادر سے آغوش مکتب تک، صفحہ نمبر 26۔ ISO کا قیام اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 29۔ ISO کا رخت سفر اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 39۔ سفیر انقلاب کی مرکزی صدارت، آیت نمبر 51۔ انقلاب اسلامی ایران اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 66۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 87۔ نشر و اشاعت، صفحہ نمبر 101۔ IO سے اختلاف، صفحہ نمبر 104۔ سانحہ کوئٹہ اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 110۔ قرآن و سنت کانفرنس اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 117۔ تحریک کا سیاسی سفر اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 130۔ فلاحی امور اور سفیر انقلاب، صفحہ نمبر 139۔ سفیر انقلاب اور افراد سازی، صفحہ نمبر 157۔ سفیر انقلاب اور سامراج، صفحہ نمبر 188۔ سفیر انقلاب کی ذاتی زندگی، صفحہ نمبر 215۔ سفیر انقلاب کے آخری ایام زندگی، صفحہ نمبر 237۔ زندگی کا آخری سفر، صفحہ نمبر 249۔ یہ کس کا لہو ہے کون مرا، صفحہ نمبر 252۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، سلیمان نقوی کا پردرد خطاب، صفحہ نمبر 260۔ سلام تجھ پر کہ تو نے وفا کی لاج رکھی، شہید وفا کے بارے میں، صفحہ نمبر 266۔ شہادت کیا ہے اور شہید کا رتبہ کیا ہے، صفحہ نمبر 271۔ وصیت نامہ، صفحہ نمبر 281۔ ابدی حیات کی خوشبو، صفحہ نمبر 282۔ ایک گزارش ایک اپیل، صفحہ نمبر 285۔ عرض ناشر، ہمیں یہ عرض کرتے ہوئے نہایت مسرت نصیب ہو رہی کہ ہم قائد ملت اسلامیہ شہید مظلوم حضرت علامہ سید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس حیات طیبہ اور ان کے مقدمہ قتل پر مبنی کتاب سفیر نور پیش کرنے کے بعد مجاہد اسلام، شہید وطن اور محسن ملت ڈاکٹر محمد علی نقوی کی مجاہدانہ جد و جہد پر مشتمل کتاب سفیر انقلاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ سفیر نور جتنے افراد نے پڑھی ہے اتنے افراد نے خریدی نہیں ہے۔
اگر ہر پڑھنے والا ذاتی کتاب خرید کر اس کا مطالعہ کرتا تو نہ صرف اس کے گھر میں یہ اثاثہ بطور ملکیت رہتا بلکہ ہمارا ادارہ اس کے 10 ایڈیشنز شائع کر کے خسارہ پورا کر چکا ہوتا اور مزید کتب پیش کرنے میں تاخیر نہ کرتا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے سفیر نور آدھی قیمت پر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی تاکہ ان پیغام کی راہ میں کسی ہم خیال رفیق کے مالی مسائل رکاوٹ نہ بنے، اور یہی صورتحال سفیر انقلاب کی ہے۔ قائرین محترم، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہم آپ سے کاغذ اور طباعت کی پوری قیمت بھی وصول نہیں کرتے۔ العارف پبلیکیشنز لاہور خالصتاً ایک نظریاتی اور فکری ادارہ ہے جو آپ کی دہلیز تک ایسی ہی کتاب اور لٹریچر پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ ہمارا منافع آپ سے رابطہ نئی نسل کے شعور کی بیداری اور آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ آپ دوسروں سے کتاب لے کر پڑھنے کے بجائے ذاتی طور پر یہ کتب خریدیں، اپنی لائبریری میں رکھیں، اپنی نسلوں کے لیے بطور تحفہ چھوڑ جائیں اور ادارے کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مالی مسائل دیوار نہ بنیں اور ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر آپ نے تعاون فرمایا تو انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں بہت جلد بر صغیر میں شیعت کا کردار کے عنوان سے ایک تاریخی دستاویز پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، مگر اس میں آپ کی دعائیں اور تعاون شرط ہے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ العارف پبلیکیشنز 5 مسلم ٹاؤن وحدت روڈ لاہور، فون نمبر 04235834689، بتعاون محمد علی ویلفیئر ایسوسی ایشن MAWA۔ دل یہ کہتا تھا کہ فریاد لبوں تک پہنچے۔ دستور زمانہ ہے کہ مصنف یا مؤلف اپنی کتابوں کے پیش لفظ یا دیباچے بڑی بڑی نامور شخصیات سے لکھوا کر کتاب کے چہرے کا بناؤ سنگار کرتے ہیں، مگر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ اپنے دل کا درد کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اگر بیان کر بھی دے تو مصنوعی یا خیراتی لفظوں میں اثر نہیں ہوتا، اور جس میں اثر نہیں ہوتا وہ بات کبھی دل میں نہیں اترتی۔ چنانچہ میرا پیش لفظ ایک فریاد ہے، اسے فریاد کے لہجے میں سنا جائے۔ 7 مارچ 1995 بمطابق 5 شوال 1415 ہجری کو صبح تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ دفتر کے فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا۔ الیکس کے بعد برادر سید ابو الحسن نقوی کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے بڑی دقت سے کہا، ڈاکٹر صاحب شہید کر دیے گئے۔ وہ کیسے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ انہوں نے رک کر اپنے جملے مکمل کیے کہ صبح 7:45 بجے چوک یتیم خانہ پر چند دہشت گردوں نے آپ کو محافظ سمیت اس وقت شہید کر دیا جب آپ ہسپتال جا رہے تھے۔ مختصر سی بات ہوئی تو طویل صدمہ شروع ہو گیا۔ بات کانوں سے داخل ہو کر دل میں نشتر کی طرح اتری اور 5 اگست 1988 کے گہرے زخم کو ہرا کر گئی۔ وقفے سے کئی فون اور دوست ملنے آئے جو مجھ سے چھوٹے تھے، انہی میں اور جن سے میں چھوٹا تھا۔ مجھے وہ دلاسے دیتے رہے، تاہم ہر دلاسے نے زخموں کی جرت کی اور ہر تعزیت نے درد میں اضافہ کیا۔ آنکھ کے پردے پر ڈاکٹر صاحب کی تصویر تیرنے لگی اور ذہن میں ان کی یادوں کی فلم دوڑنے لگی۔ اگرچہ میں نے زندگی کے گزشتہ 6 سال آپ کی قربت اور شفقت میں گزارے تھے اور طویل ملاقاتوں کا شرف بھی مجھے حاصل تھا، مگر آج سابقہ ملاقاتوں کا ہر لمحہ تشنا اور ہر داستان ادھوری لگتی تھی۔ میں اشکوں کا سیلاب پس چشم روکنے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو کانوں سے آپ کی صدا ٹکراتی، عزیز دوستو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دشمنان اسلام دین محمدی کو ذک پہنچانے کی مذموم سازشوں میں مصروف ہیں۔ زمانہ پھر ایک کربلا کا تقاضا کرتا ہے، اٹھو یزیدیت کے عزائم خاک میں ملا دو، مگر یاد رکھنا کہ کربلا لہو مانگتی ہے۔ میں آنکھیں کھولتا تو آپ کی تصویر کہتی سنائی دیتی، بے مقصد زندگی موت کے مترادف ہے۔ میں ایسے میں
کیا کرتا؟ حقیقتاً کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ یہ بات غیر متوقع تھی، البتہ آپ کی جدائی کا ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا، مگر ماحول نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ البتہ میری سوچیں آزاد تھیں، جو مجھ سے دو قسم کے سوالات پوچھ رہی تھیں۔ ایک قسم کے سوالوں کا تعلق ڈاکٹر صاحب کی ذات سے تھا، جبکہ دوسری قسم کے سوالوں کا واسطہ میری اپنی ذات سے۔ پہلی قسم کے سوالات کچھ یوں تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے قتل کیا، وہ کیوں قتل ہوئے، آخر ان کا جرم کیا تھا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات میرے پاس موجود تھے، چنانچہ میں نے اپنی سوچ کو مطمئن کیا۔ مگر دوسری قسم کے سوالات کو، ان کے بعد ہمارا کیا بنے گا، ملت کو سہارا کون دے گا، ہماری نظریاتی تربیت کون کرے گا، ہمیں زندگی کے مقصد سے آگاہی کون دے گا، حالات کی کڑکتی دھوپ میں شفقتوں کا سایہ کون فراہم کرے گا، پردیسی پنچھیوں کا گھونسلہ کون بنے گا، کے جوابات مجھے مطلوب تھے۔ مگر اس وقت ان سوالات کے جواب دینے کے لیے کوئی میسر نہ تھا۔ جہاں تک میری بساط تھی، میں نے خود کو جوابات دینے کی کوشش کی، اور جہاں تک میرے ادراک کی قوت بصارت دیتی تھی، وہاں تک اس نے بھی نعم البدل تلاش کرنے کے جتن کیے۔ مگر خدا گواہ ہے کہ ارد گرد بظاہر بہت کچھ ہونے کے باوجود میں اپنی سوچوں کو طویل صحراؤں میں بھٹکتا لڑھکتا اور تڑپتا محسوس کرتا رہا۔ وہ فاصلے جو منزل تک پہنچنے کے لیے مختصر رہ گئے تھے، آج نہ صرف طویل لگتے تھے بلکہ مسافتوں سے بھی خوف آتا تھا۔ اگرچہ میں مذکورہ سوالات کے جوابات سے قاصر تھا، تاہم ماضی کے کچھ الجھے ہوئے سوالات کے مفاہیم مجھ پر نہایت واضح ہو رہے تھے۔ آج مجھے پہلی بار اس حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ گھونسلہ گر جانے کے بعد پرندوں کے بے پر بچے طوفانوں، آندھیوں، بارشوں اور دشمن کے حملوں کے خوف سے کیوں چیختے ہیں؟ فطری عمل ہے کہ انسان اس قسم کے حادثات کے بعد دو زاویوں پر عموماً سنجیدگی سے غور کرتا ہے: ایک اپنے محسن کے مشن کا تحفظ اور اس کے نظریات کا پرچار، دوم قاتل سے انتقام کی راہ کی تلاش۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے مواقع پر مقتول کے پسماندگان کی نگہداشت اور ان کے دنیاوی مال و متاع کا تحفظ ایک ضروری عمل ہوتا ہے، مگر حقیقتاً اس سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ شہید کا نظریہ ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی جان تک کی قربان کر دیتا ہے۔ پس اس کے نظریے کو زندہ اور اس کی جدوجہد کو جاری رکھنا ہی اس کے حق کی ادائیگی شمار ہوتا ہے۔ جہاں تک فطری طور پر قاتل سے انتقام کا تعلق ہے، تو اس میں جذبات کی بجائے شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نظریاتی شہید کے اجرتی قاتل کو قتل کرنے سے غصہ تو مان پڑ سکتا ہے، مگر مقاصد کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ہم یزید کی ساری فوج کو بھی قتل کر دیں تو اس کی قیمت کربلا میں مارے جانے والے ہمارے گھوڑے سے بھی کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ بالا دونوں کام مورخ یا لکھاری سے بڑھ کر کوئی اور شخص انجام نہیں دے سکتا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مورخ دیانتداری سے مظلوم شہید کی داستان تاریخ کے ماتھے پر رقم کر دے تو جغرافیے بدل جاتے ہیں، کیونکہ اس سے بیک وقت راہ حق کے شہید کا مشن، تعارف اور نظریہ زندہ رہتا ہے، اور دشمن سے انتقام کی صورت بھی نکل آتی ہے۔ اس کتاب سے پہلے خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ملت اسلامیہ کے عظیم قائد، شہید، مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کے کردار اور مقدمہ قتل پر سفیر نور کتاب لکھی، جس نے بین الاقوامی سطح پر شہید کو متعارف کرایا اور اجرتی قاتلوں سے لے کر وائٹ ہاؤس کے مکینوں تک کے کردار کو بے نقاب کیا۔ سفیر نور کی بے پناہ حوصلہ افزائی نے مجھے اس حقیقت سے آشکار کیا کہ شہید کا خون ایک امانت ہوتا ہے، جس کی خوشبو کو نسلوں تک منتقل کرنا لکھاری کے دوش پر قرض تصور کیا جاتا ہے۔ شومی قسمت کے قائد کی جدائی کا زخم ہرا ہی تھا، اور ابھی ہم ان کے پیغام کو گھر گھر پہنچا ہی رہے تھے کہ ظالموں نے ہمارے قبیلے کے ایک اور مجاہد کو قتل کر دیا۔ ایسے میں ایک چیخ درد بن کر اٹھی اور فریاد کو روپ دھار گئی۔ فطرت درد کو دل کے سپرد کرنا چاہتی تھی، مگر دل یہ کہتا تھا کہ فریاد لبوں تک پہنچے۔
جب میں ڈاکٹر صاحب کی صف ماتم پر بیٹھا تو پرسہ دینے والے تمام برادران نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سفیر نور کی طرح ڈاکٹر صاحب کی زندگی اور کردار پہ بھی ایک جامع کتاب کا ہونا اشد ضروری ہے، اور ایسے میں کہاں مجھ سے دل و دماغ نے مل کر طبیعت یوں نہ اپنی مزمل کر، قلم کو درد دل سے متصل کر، قلم میں درد دل کو منتقل کر۔ چنانچہ جب میں سفیر انقلاب کی تیاری کے لیے گھر سے نکلا تو تنقید کے کچھ پتھر میرے سر پہ بھی پھینکے گئے۔ اب اس کا کام شہدا پر کتابیں لکھنا رہ گیا ہے۔ میں نے اپنے ان مہربانوں سے عرض کی کہ اگر میں نے کسی کی ذات کا قصیدہ لکھنا ہوتا تو اس کی زندگی میں لکھتا اور کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل کرتا۔ رنگین کفن اوڑھ کر مٹی کے نیچے سونے والوں میں سے میں نے کون سی لالچ وابستہ رکھنی ہے؟ میں کسی کی ذات نہیں بلکہ کردار کی گواہی لکھ رہا ہوں، جو مقتول کے ورثہ کے لیے ایک شہادت اور قاتلوں کے خلاف استغاثہ ہے۔ یہ تاریخ اپنوں کے لیے اثاثہ اور دشمنوں کے لیے انتقال ہے کہ اس نے جس شخص کو قتل کر کے یہ سوچا تھا کہ اس کا مد مقابل ختم ہو گیا ہے، اب اس پر ثابت ہوگا کہ وہ مرا نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر سامنے آیا ہے۔ مجھے یہ لکھنے میں کوئی باک نہیں کہ اگر میں ملت جعفریہ پر ڈاکٹر صاحب کے احسانات کی بجائے اپنی ذات پر ان کے احسانات رقم کرتا تو پھر بھی ایک کتاب بن سکتی تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب مئی 1989 میں میرا لاہور آنا ہوا تو تنظیمی سطح پر 2 افراد، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور برادر سید راشد عباس نقوی، جو اس وقت ISO پاکستان کے مرکزی صدر تھے، نے مجھے اس انداز میں باہوں میں لیا کہ میرا احساس غریب الوطنی جاتا رہا۔ اس وقت میری حیثیت ایک آخری درجے کے کارکن کی تھی جو دفتر میں جھاڑو اور میزوں کی صفائی کے علاوہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میرے دامن میں لفظ بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں اتنا غریب تھا کہ مسکراہٹ کے علاوہ کسی کو کچھ نہ دے سکتا تھا۔ بھلا ایسے میں کسی کا مجھے پیار دینا خلوص نہیں تو اور کیا تھا؟ لاہور میں بڑے بھائی کا ذاتی گھر تھا، مگر مجھے اس گھر کی بجائے دیو سماج یعنی سابقہ مرکزی دفتر ISO کے گھونسلے میں زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہاں مذکورہ برادران میری اس طرح پرورش کرتے تھے جیسے کوئی پرندہ اپنے بے بال پر بچے کو گھونسلے میں چوگا دیتا ہے اور اسے پرواز کے مراحل میں داخل کر کے اپنی ذمہ داری مکمل کرتا ہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ ممتاز قلمکار اور معروف مصنف بڑے بھائی جان عابد عسکری نے میرے پر سوارے راشد نقوی نے مجھے اڑان دی اور ڈاکٹر نقوی نے میری اڑان میں درد بھرا۔ میرے ارد گرد کے ہم سفر لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ خوشیاں خریدیں، مگر میں نے درد کو اپنی میراث اور سرمایہ سمجھا۔ پرواز کرنے والے کئی احباب نے اپنے رشتے مال و متاع سے قائم کیے، مگر میں نے ہر چند کربلا سے ناطہ جوڑنے کی کوشش کی۔ مجھے ستمبر 1995 تک کربلا سے مانوسیت کی گہرائی کا علم نہ تھا، مگر ایک شب جب میں نے اپنے آبائی گاؤں نتکانی ضلع ڈیرہ غازی خان میں سفیر انقلاب لکھ رہا تھا تو مجھے میری والدہ محترمہ نے بتایا کہ بیٹا، اگرچہ میں تمہاری کتابیں اور تحریریں نہیں پڑھ سکتی، لیکن جو کچھ میں لوگوں سے سنتی ہوں اس کی روشنی میں کہہ رہی ہوں کہ تم نے میرے دودھ اور میری محنتوں کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے برجستہ پوچھا، کون سا حق؟ فرمانے لگیں کہ میں نے ہر چند کوشش کی تھی کہ تمہیں باوضو ہو کر دودھ پلاؤں، اور میں نے تمہیں زندگی کے ابتدائی سالوں میں جتنے لباس بھی پہنائے تھے وہ پنگوڑہ حضرت علی اصغر یا روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مس شدہ ہوتے تھے۔ میں نے موقع پاتی عرض کی کہ امی جان، اس کا مطلب یہ ہو کہ میں آپ کا مقروض ہوں، اور یہ قرض اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سفید بالوں کو سرخ کرنے کے لیے اپنا لہو بطور مہندی پیش کروں، تاکہ قرض بھی ادا ہو جائے اور حضرت علی اکبر کی والدہ معظمہ کی سنت بھی۔ میری یہ بات سن کر ان کی ضعیف آنکھوں میں جوان آنسو اترے اور انہوں نے فرمایا، میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ بقول شاعر، ہر لمحہ اشک بار رہی ہے ہماری آنکھ، معمول پر کبھی یہ سمندر نہ آ سکا۔ یہ ساری بات سن کر میں نے خدا کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کیا کہ
پرائے پن کی وسیع و عریض دنیا میں یہ ایک خوشی ہی بہت ہے کہ درد اپنا ہے۔ میں ہمیشہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے ماں نے انسان جنا، تنظیم نے انسان بنایا اور ڈاکٹر نقوی جیسے برادران نے انسانیت کا نصاب پڑھایا۔ انہوں نے مجھے زخمی ہاتھوں سے بہت اونچا تعمیر کیا، انہوں نے مجھے مقصد حیات بتایا، انہوں نے مجھے عارضی زندگی میں دائمی کام کرنے کا حوصلہ اور سمت دی، انہوں نے مجھے تاریخ کا حصہ بننے کے گر سکھائے، انہوں نے مجھے خدا پر بھروسہ اور اپنے گناہوں سے ڈرنے کا درس دیا، انہوں نے مجھے اسلام کی عظمت اور وطن عزیز کی ناموس کے تحفظ کا سبق پڑھایا، انہوں نے مجھے فلک سے اترنے والا رزق کھانے کی تلقین کی اور انہوں نے مجھے کسی کے آگے دامن اور ہاتھوں کا رخ نہ بدلنے کی تاکید فرمائی۔ میں بند پھول تھا، اس نے بہار دی مجھ کو، میں اس کے دم سے کھلا اعتراف کرتا ہوں۔ قائرین، اب آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ میں ان کا کتنا مقروض ہوں۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ ملت جعفریہ کے ہزاروں جوان میری طرح ڈاکٹر صاحب کی شفقتوں کے مقروض ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کے دامن میں میں نے جو کچھ سمویا وہ ان کا کردار ہے۔ جہاں تک ان کے ذاتی احسانات کی ادائیگی کا تعلق ہے وہ مجھ جیسے غریب انسان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ میرے دامن میں تو لفظوں کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کے عطا کردہ درد نے مجھے اتنا اعتماد بخشا ہے کہ آج میں ظالموں کے کردار کو صحافت کے کفن میں لپیٹ کر دفن کرتا ہوں اور قرطاس کے صحرا میں لفظوں کے سیاہ فام قبیلوں کو مظلوموں کا سفیر بنا کر آباد کرتا ہوں، جو راہ حیات کے ہر راہی کو حقیقتوں کا پتہ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خلوص سے لکھی جانے والی تاریخ جب نسلوں کو حق کا تعارف کراتی ہے تو قاتل رسوا اور مقتول سرخرو ہو جاتا ہے، جب لفظوں کے دوش پر سوار ہو کر لہو بولتا ہے تو قاتل کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ہم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ ایک جرم پر پردہ ڈالنے اور ندامت سے بچنے کے لیے تاریخ کا مجرم معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، بلکہ کبھی لہو کے چراغ جلانے والوں کو قتل کر کے اور کبھی مورخ کے ہاتھ قلم کر کے اپنے جرائم میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ اس طرح نسل در نسل مجرم بن جاتا ہے۔ پھر اس کی نسلیں نسب سے بھی شرمندہ ہوتی رہتی ہیں، اور تاریخ سے بھی مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق کربلا کے سفیر مورخین کے قبیلے سے ہے۔ ہمارا معیار مخالفت اور دوستی بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ ہم ذاتیات کی بجائے کرداروں کو چھیڑتے ہیں۔ ہم یزید مرد آباد کم جبکہ یزیدیت مرد آباد زیادہ کہتے ہیں۔ نہ جانے ہمارے مخالف کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے۔ پیارے پڑھنے والوں، آپ کے ہاتھوں میں موجود سفیر انقلاب ایک کتابی شکل میں قصیدہ ہے۔ اس عظیم انسان کا جو دلوں کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ رہا، نوحہ ہے اس مظلوم کا جو مظلوموں کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑتا رہا ہے، بے دردی سے شہید ہوا۔ فریاد ہے ان فراق زدگان کی جو اپنے محبوب کے ہجر میں اسی ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہیں۔ تاریخ ہے اس تاریخ ساز شخصیت کی جس کی جد و جہد کا سلسلہ اس کے سلسلہ نسب کی طرح کربلا سے ملتا ہے۔ سرفیر انقلاب صرف دلچسپ اور دلگداز واقعات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ حقیقت میں پیغام ہے اس خون کا جو شہید کے چہرے پر فاتحانہ تبسم اور قاتل کے چہرے پر موت کی زردی کا باعث بنا۔ پیغام ایک امانت ہوتا ہے جس سے کوتاہ نظری خیانت تصور کی جاتی ہے، اور خائن کو تو کوئی نسل معاف نہیں کرتی۔ میں نے کردار کو پیغام کو روپ دینے کی کوشش کی اور یہ سب کچھ خدا کی عطا کردہ توفیقات کی بدولت ہوا۔ اگر میں یہ حق ادا نہ کرتا تو خدا مجھ سے توفیق سلب کر لیتا اور شہید کے خون کا بھی مجرم ٹھہراتا۔ تاریخ مجھے خائن لکھتی اور نسلیں مجھے مجرموں کے کٹہرے میں لے آتی۔ میرا خدا شاہد ہے کہ میں نے اپنی یہ کتاب آزار اور مطمئن ضمیر کے ساتھ لکھی ہے۔ نہ میں نے کسی کی دی ہوئی لکیروں میں رنگ بھرا ہے اور نہ قلم کی عصمت کا کسی موڑ پر سودا کیا ہے۔ میں اپنی سوچ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہوں، میرے خیال کا رشتہ میرے ضمیر سے ہے۔ کتابیں شوقیہ شغل کے طور پر نہیں لکھی جاتی بلکہ ان کے پس منظر میں ایک فکر کار فرما ہوتی ہے جس کی اساس درد ہوتا ہے۔ اگر کوئی قاری استطاعت کے باوجود بھی
اس درد کی تہہ تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ تاریخ اور اپنی توفیقات کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص پہ درد کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ اسے اپنی قوم کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ صرف اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے بلکہ کتاب کے عنوان کی قربانی اور خون کے تقاضوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی کیا تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ ISO پاکستان کی قد آور شخصیات جنہیں تنظیمی دریاؤں سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام دریا ایک سمندر میں اترتے تھے اور وہ سمندر سفیر انقلاب تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ساحل پہ کھڑا ہوا ہم جیسا کوئی عام انسان اس سمندر کی گہرائی کا کتنا ادراک کر سکتا ہے۔ میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ جو کچھ اس کتاب کے دامن میں سمویا گیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی جد و جہد کا عشر و عشیر بھی نہیں ہے، کیونکہ جس انسان نے شعوری زندگی کے 25 سال گھڑی کی سوئیوں کی طرح مسلسل حرکت میں گزارے ہوں، اس کی خدمات کا تعارف 300 صفحات میں سمونا ناممکن ہے۔ البتہ اس بات پر مطمئن ہوں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کر گزرنے کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ لفظوں کی زبان خدمات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بس میرے خیال سے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات اور کردار پر لکھی جانے والی یہ آخری کتاب ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی زندگیوں کی 20 زاویے تھے اور ہر زاویے پر کم از کم ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ میری یہ حقیر کاوش بہتر لکھنے والوں کو ایک بنیاد ضرور فراہم کرے گی۔ میں نے یہ کوشش میدان صحافت کے قداور صحافیوں میں شامل ہونے کے لیے نہیں کی اور نہ ہی میری تحریر کا کسی لکھاری کے ساتھ تقابل کیا جائے۔ میرے ان کجمج لفظوں کو ایک وظیفہ سمجھا جائے جس کی ادائیگی کا حوصلہ مجھے شہد کی اس مکھی سے ملا ہے جو اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچانے کے لیے میدان میں آئی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان رکھا گیا تو فرشتوں سمیت بہت سی مخلوقات بھی پیغمبر خدا کو بچانے کے لیے فلک بوز شعلوں کے گرد اکٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہد کی مکھی کو دیکھ کر پوچھا تھا کہ ان شعلوں کی حرارت میں اس قدر شدت ہے کہ تم آگ کے قریب پہنچ ہی نہ پاؤ گی۔ دوم اگر تم پہنچ بھی جاؤ تو تمہارے منہ میں موجود پانی کا ایک قطرہ کیا کمال دکھائے گا؟ یہ سن کر مکھی نے جواب دیا تھا، آپ کی دونوں باتیں درست ہیں، مگر میں تو اپنا وظیفہ ادا کرنے آئی ہوں تاکہ خدا کے حضور سرخرو ہو سکوں۔ اے رب العزت، میری جتنی طاقت یا حیثیت تھی میں اس کے ساتھ تیرے محبوب کو بچانے کے لیے سر میدان اتری تھی۔ پس پیارے قائرین، میری جتنی بھی حیثیت تھی میں نے خدا کے ایک محبوب کے لیے پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ فریضہ انجام دینے کے لیے گرد و پیش سے بے نیاز رہوں، کسی پر انحصار کر کے نہ اپنے آپ کو جمود کا شکار کیا ہے اور نہ کسی انسان پہ بھروسے کی نیت یا نوازشات کی امید لیے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کام خدا کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا اجر خدا ہی دیتا ہے۔ میرے لیے عزت کافی ہے کہ میں نے ایک عظیم شہید کے خون کو مقتل تک محدود نہیں ہونے دیا اور نہ دشمن کی یہ خواہش پورے ہونے دی، بلکہ اس کے پیغام کو آفاقی بنا دیا ہے۔ اس سے قبل جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے نام سے واقف تھے انشاءاللہ اب وہ ان کے کام اور پیغام سے بھی واقفیت حاصل کر لیں گے، اور پھر ان کے عاشق جب پھریں گے ہجر میں دیوانہ وار، رفتہ رفتہ لوگ بھی درد آشنا ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ کتاب ایک عام انسان اور مکتب صحافت کے کم علم طفل کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس میں تشنگی اور غلطیوں کا امکان خاصا موجود ہے، لہذا کہیں کوئی غلطی محسوس کریں تو آگاہ فرمائیں تاکہ دیگر ایڈیشنز میں اس کا اعادہ نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں میری کم مائیگی محسوس کریں تو حوصلہ افزائی کے صدقے درگزر کر دیں، آپ کی اس کرم نوازی کا احسان مند رہوں گا۔ تاریخ کے قاری پر واضح ہونا چاہیے کہ ذمہ داریوں کی مثلث میں اس کا خط بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ شہید نظریے کے تحت
شہید نظریے کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کر جان قربان کرتا ہے اور یہاں اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مورخ اس کے خون کی سرخی سے اس کی قربانی کا مقصد اور منطق لکھتا ہے اور یوں وہ اپنی ذمہ داری کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ہم خیال قاری کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، جو پیغام رساں بن کر کوچہ بہ کوچہ شہید کی فکر کا پرچار کرتا ہے۔ تیسری قسم کی ذمہ داری کتنی اہم اور طاقتور ہے، اس کا اندازہ آپ کو 1400 سالہ قبل کے مارکہ کربلا کے پرچار اور پیغام رسانی سے ہو سکتا ہے۔ پس قائرین پر لازم ہے کہ وہ اپنے محسن شہداء کے پیغام کو دیانتداری اور جاپیشانی سے معاشرے کے ہر فرد اور آئندہ کی نسلوں تک پہنچانے میں اہم فریضہ سر انجام دیں اور خون کی حرارت کو زندہ رکھیں۔ بصورت دیگر شہید کی قربانی بے مقصد چلی جائے گی اور قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ قاتل کی خواہش ہوتی کہ مقتول کا نوحہ و ماتم نہ ہو، تاکہ مظلوم اور ظالم کے درمیان تمیز نہ ہو سکے، جبکہ شہید کے خون کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کس کے مقصد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مظلوم اور اپنے محسن شہید کے خون کے ساتھ مکمل انصاف فرمائیں گے اور شہید کے اس دعوے کو زندہ رکھیں گے کہ ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں، ہم اہل دل کو بڑے حوصلے میں چھوڑ آئے۔ میری دعا ہے کہ خداوند متعال میری یہ حقیر کوشش اپنے دربار عالیہ میں منظور فرمائے اور قائرین کو اسے پڑھنے، حقیقی معنوں میں اسے سمجھنے اور پھر اس کے مطابق اپنی راہیں تراشنے کی توفیق دے۔ آخر میں خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ممنون احسان ہوں اپنے والدین، بہن بھائیوں اور احباب کا، جنہوں نے اس کتاب کے سلسلے میں حسب استطاعت میری حوصلہ افزائی اور پذیرائی فرمائی۔ خصوصی طور پر شکر گزار ہوں برادر ارشاد حسین ناصر کمالیہ کا، جنہوں نے کتاب کی تیاری کے آغاز سے اختتام تک بہت سے میرے مسائل اپنے سر لے کر مجھے وقت فراہم کیا اور جس کے باعث میرے کام کی رفتار متاثر نہ ہوئی۔ رب دو جہاں تمام بہن بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں شیطان کی شر اور چشم بد سے محفوظ رکھے۔ رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ذات میرے شکستہ اور بے ربط لفظوں میں شہید کے خون کا صدقہ اثر بھر دے اور میری حقیر کوششوں کو میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ السلام علیکم۔ سوری نیچے والے میں وہی تو آتا تھا۔